اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے کہانی کو آخر تک غور سے سنا کریں۔ میری خالہ بہت ہی زیادہ امیر تھی اور مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میری خالہ بنا کچھ کہے مجھے سب چیزیں لا کر دے دیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری سالگرہ تھی۔ میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکی تھی۔ میری سالگرہ کا دن بھی آ چکا تھا۔ میری خالہ نے ہر چیز کا اہتمام کیا ہوا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے کبھی بھی میں نے اس طرح سے اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی۔ میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے، لیکن جب سے میری خالہ نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا تھا، ہمارے دن بھی بدل چکے تھے۔ میرے ابا بھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن وہ میری خالہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میری خالہ نے بہت سی غریب لڑکیوں کی اپنے پیسوں سے شادی بھی کروائی تھی۔ اس روز خالہ میرے لیے بہت ہی اچھے قیمتی تحائف بھی لے کر آئی تھی۔ میں اپنی سالگرہ کے موقع پر بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی۔ خالہ کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، لیکن جب خالہ مجھے تحفہ دے رہی تھی تو نہ جانے کیوں میرے گھر والوں کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا کہ خالہ کی دی ہوئی ساری چیزیں واپس کرو۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ محسوس ہوا۔ اگر خالہ اتنی اچھی ہے تو سب کا رویہ ان کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہے؟ میرے سارے گھر والے خالہ جان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اماں سے جب میں نے خالہ کے بارے میں بات کی تو میری اماں نے بھی ان کے بارے میں مجھے کافی کچھ کہا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری خالہ لڑکیوں کی شادی کروا دیتی ہے، جن لڑکیوں کی کافی عرصے سے شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ میری خالہ بھی کچھ باتیں چھپا رہی تھی۔ تمہاری خالہ ان غریب لڑکیوں کی شادی کروا کے بہت ہی زیادہ پیسے کماتی ہے، لیکن مجھے اماں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ خالہ بہت سی غریب لڑکیوں کی شادی اپنے پیسوں سے کرواتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر خالہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعی خالہ 2 نمبر کام کیا کرتی تھی، یا پھر گھر والے ان پر الزام لگا رہے تھے؟ کیونکہ مجھے اکثر اوقات لگتا تھا کہ خالہ نے کبھی بھی گھر والوں کو صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، اور امی نے تو خالہ کو گھر آنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ میرا باپ میری خالہ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے یہ سب بہت ہی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ کیا واقعی خالہ حرام کی کمائی سے اپنا گزر بسر کر رہی تھی، یا پھر جو گھر والے سوچ رہے تھے وہ غلط تھا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں ابھی تک علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے ایک اور بات نوٹ کی، جب سب گھر والے اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے تو خالہ بھی گھر سے باہر نکل جایا کرتی تھی، اور جب گھر واپس آتی تھی تو خالہ کے پاس بہت ہی زیادہ پیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو خالہ کا یہی جواب ہوتا کہ میں ایک ملازمت کرتی ہوں جہاں پر میری بہت اچھی نوکری ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ میری خالہ تو اتنا زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی جہاں اسے اتنی اچھی نوکری مل سکتی۔ کوئی تو بات تھی جو خالہ ہم سب سے چھپا رہی تھی، کیونکہ خالہ اکثر اوقات گھر سے باہر اکیلی نکلا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی مجھے بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر بہت ہی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو خالہ کو نہ جانے عجیب الفاظ میں بد دعائیں دے رہے تھے۔ مجھے آج یہ ماجرا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب لوگ کہہ رہے تھے یہ بہت ہی دھوکے باز عورت ہے، لیکن خالہ کے چہرے پر بکھرا ہوا اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ شاید یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ خالہ ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ رات کو جیسے ہی میرے ابا گھر واپس آئے، انہوں نے بھی آتے ہی ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اور میری ماں سے کہا
کہ وہ خالہ کو اپنے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ شاید انہیں آج ہونے والے واقعے کی خبر مل گئی تھی، لیکن اتنا کچھ سننے کے باوجود خالہ نے ابا کے آگے سے جواب تک نہیں دیا۔ میری اماں نے بھی اپنی بہن سے پوچھنا شروع کر دیا، لیکن خالہ کا جواب پھر بھی اطمینان بھرا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، لیکن میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ کل تمہیں لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تیار ہو جانا۔ اماں کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ ابھی میری خالہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اماں کو پہلے خالہ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن اماں میری شادی کی باتیں کر رہی تھی۔ اگلے دن مجھے لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں لڑکے والوں کے سامنے خالہ کا بالکل بھی ذکر نہ کروں۔ خالہ آج بھی کام کی وجہ سے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ اتنی دیر میں لڑکے والے بھی ہمارے گھر میں آ چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ خالہ میرا نام پکارتی ہوئی میرے ہی کمرے میں آ گئی، جہاں سب مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ خالہ کو دیکھتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے خالہ کا یوں آنا بہت ہی زیادہ برا لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا ہونے والا سسر غصے میں کہنے لگا کہ ہمیں یہ رشتہ بالکل منظور نہیں ہے۔ جہاں پر ایسی عورتیں رہتی ہیں، ہم ایسے خاندان میں شادی نہیں کریں گے۔ اس کی بات سنتے ہی ابا کو بھی شدید غصہ آنے لگا۔ وہ لوگ انکار کر کے واپس جا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ابا کی خالہ پر برسنے کی آواز سنائی دی۔ خالہ نے اماں کو کہا کہ تمہیں اس کے لیے کہیں اور رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس اس کے لیے بہت اچھا رشتہ موجود ہے۔ ابا نے کہا ہمیں تمہارے لائے ہوئے رشتے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور ابا یہ کہتے ہی وہاں سے واپس جا چکے تھے۔ اس طرح ہر روز میرے لیے نئے نئے رشتے آتے جا رہے تھے، لیکن جب انہیں میری خالہ کے بارے میں پتہ چلتا تو ہر کوئی اس رشتے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میرا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ خالہ میرے لیے بہت ہی امیر گھرانے کا رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن ابا کو وہ رشتہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ سب گھر والے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میں نے ان سب کی باتوں کو کاٹتے ہوئے کہا کہ ابا آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ میرے کافی زیادہ بحث و مباحثے کے بعد آخرکار ابا اس رشتے کے لیے مان گئے۔ آخرکار میرے نکاح کا دن آ گیا تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ لڑکا کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ مجھے تو صرف یہی تھا کہ میری شادی ہونے جا رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے سب لوگ انکار کر دیا کرتے تھے۔ خیر، میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بہت امیر گھرانے کے لگ رہے تھے۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ مجھے اب پتہ چل رہا تھا کہ لوگ خالہ کو چال باز اور دھوکے باز عورت کیوں کہتے تھے۔ میرا شوہر کسی اور عورت کا دیوانہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود تھا جو کہ شاید اس کی پہلی بیوی کا تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد واپس چلی جاؤں اور سب کو جا کر خالہ کی حقیقت بیان کر دوں، لیکن شاید میرا شوہر یہ سب کچھ جان چکا تھا کہ میں اپنی خالہ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں۔ اس لیے میرے شوہر نے مجھ سے کہا آج میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ تمہاری خالہ بہت ہی اچھی خاتون ہے۔ پہلے وہ ایسے کام کیا کرتی تھی، لیکن اب تمہاری خالہ نے خدا سے معافی مانگ لی ہے اور وہ میری کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور وہ تم سے بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہے۔ جب میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور میں اس کمپنی کا مالک ہوں، اور ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ میری بیوی وفات پا چکی ہے اور تمہاری خالہ نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکہ نہیں کیا۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو
کہ میں اتنا زیادہ امیر ہوں۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی۔ جب میں گھر پر گئی، خالہ کا رویہ سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ اچھا لگا اور میں نے اس روز خدا کا شکریہ ادا کیا کہ خالہ کی وجہ سے میری زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں آ گئی تھی، کیونکہ اتنے امیر شخص کے ساتھ شادی ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔